اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل ایچ ظہوری کے اوپر سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 7 کے کچھ جز کے حوالے سے تفسیر اسرار رموز بیان کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ اس میں مالک کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ آیا کریمہ جو ہے کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے، تو اس میں مہر سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ نیکی اور بھلائی سے محفوظ نہیں کرتے، نیکی اور بھلائی کو محفوظ نہیں کرتے۔ اور قلب کا ایک معنی اس میں گوشت کا لوتھڑا بھی آیا ہے۔ تو اس میں مقصود جو ہے وہ ہمیں اس کے اسرار و رموز جو ہیں وہ صوفیانہ وہ بیان کرنے کی صرف ہمیں طلب ہے، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں کو، ان کے جو دل تھے ان کو طہارت اور پاکیزگی کا ارادہ نہ فرمایا، پاک کرنے کا ارادہ نہ کیا، تو ان آیات میں غور و فکر کر کے روشنی حاصل کرنے سے ان کو پھیر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آیات اور معجزات کو دیکھنے کے بعد ایمان اور یقین کی روشنی کو پیدا نہ فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے قلوب جو ہے اس حواس کو محسوس نہیں کر سکتے، اور اس کے ضمن میں انہوں نے ایک حدیث پاک بھی کوٹ کی ہے امام بغوی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے گناہ سے، استغفار کر لے، تو سیاہی جو ہے وہ دل سے مٹ جاتی ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا رہے تو وہ سیدھا جو ہے وہ نقطہ جو ہے اس کے اوپر دل کے اوپر زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پورے دل کو جو ہے وہ گھیر لیتا ہے۔ ایسے ہی امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ قلب کی سیاہی جو ہے فساد قلب ہے، اس سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک میں پہلے گزر چکا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دل کو لوتھڑا کہا گیا ہے کہ اگر ایک جسم کا یہ لوتھڑا خراب ہے تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ فساد دل کی صلاح کی ضد ہے، اور جب یہ کیفیت ایک گناہ گار مومن کی ہے تو فرماتے ہیں پھر کافر کا عالم کیا ہوگا جس کے دل میں ایمان کی کرن جو ہے وہ پڑی ہی نہیں۔ اور اس میں انہوں نے دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ ختم کا معنی جو ہے، خاتمہ کا معنی جو ہے یہ پوشیدہ بھی ہے، تو پوشیدہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی جو ہے وہ پہنچی ہی نہیں، اس کے متعلق انہوں نے جو دیکھا ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک حضرت قبلہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے جو قلوب ہیں وہ لوہے کی مانند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قلوب جو ہیں ان کے لوہے کے زنگ آلود جو ہیں ویسے ہیں ان کے دل۔ تو اب عرض کیا گیا کہ ان کی صفائی کا علاج کیا ہے، ان کی صفائی کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا علاج 3 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ تلاوت قرآن کی جائے، دوسرا یہ کہ کثرت ذکر اللہ کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ کثرت ذکر موت کی جائے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں سے آپ کا دل جو ہے زنگ آلود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو کثرت تلاوت، کثرت ذکر اللہ، اور موت کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور آگے علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی اصل جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں، جن میں ایک حرص ہے، حسد ہے، اور تکبر بھی ہے۔ تو پھر ان 3 چیزوں سے مزید 6 چیزیں جو ہیں وہ اور حاصل ہوتی ہیں، فرماتے ہیں وہ کل 9 ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ سیر ہو کے کھانا کھانا، پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ دوسرا یہ کہ سونا زیادہ، نیند بہت کرنا۔ تیسرا یہ کہ دنیاوی راحت کے لیے تگ و دو کرنا۔ چوتھا یہ ہے کہ مال کو حاصل کرنا۔ پانچواں یہ ہے کہ اپنے آپ کو مرتبہ، مقام، تکبر کے ضمن میں لے کے آنا، پانچواں یہ ہو گیا۔ اور چھٹا یہ ہے کہ حکومت کی محبت کرنا،
حب مال کی اور ریاست کی جو محبت ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں ایک حکایت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ بادشاہ بن گیا، تو اس نے اپنے خادموں سے ایک دن پوچھا، کیا حکومت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے جو ان کے گرد اکٹھے تھے انہوں نے کہا جی ضرور، ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم حکمران بنیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ ایسے کرو، مجھے کوئی تجویز دو کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے، یہ حکومت ہمیشہ میرے پاس رہے، میں ہمیشہ بادشاہ بنا رہوں۔ تو لوگوں نے اس کو ایک تجویز دی، تو تجویز یہ دی کہ اپنے دل کو اطاعت خداوندی سے لبریز کر لے، اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہے اور اس کی نافرمانی سے کنارہ کش ہو جا۔ تو اس پر اس نے مشورے کو غنیمت جانتے ہوئے اس نے کہا جی علماء صلحاء کو بلایا، پیغام دے بھیجے، تو کہ جب وہ سارے لوگ آگے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے نگران رہنا ہے، مجھے اطاعت خداوندی سے ہٹتا ہوا پاؤ تو مجھے آپ نے تنبیہ کرنی ہے، روکنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو علماء نگران جو تھے وہ مسلط ہو گئے اس کے اوپر۔ ہوا یہ چلتے چلتے اس کا دور حکومت 400 سال تک محیط ہو گیا۔ جیسے پہلے لوگوں کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی، تو اب اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 400 سال کے قریب ہو گئی، تو وہ بادشاہ بنا رہا۔ لوگ جو ہے وہ مرتے رہے، پیدا ہوتے رہے، بچے پیدا ہوتے رہے، جوان ہوتے رہے، مرتے رہے، 400 سال اس کی عمر ہو گئی۔ تو 400 سال کی عمر گزرنے کے بعد ایک دن اس کے پاس ابلیس آ گیا، لعین شیطان آ گیا۔ تو اس نے اس سے پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں ایک بادشاہ ہوں، میں بنی نوع انسان میں سے ایک انسان ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر آپ بنی نوع انسان سے جو ہوتے یا بنی آدم سے ہوتے تو جیسے باقی لوگ مر جاتے ہیں آپ بھی مر چکے ہوتے۔ 400 سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ حکومت کرتے، آپ انسان نہیں ہیں، آپ تو معبود ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ لوگ میری عبادت کریں۔ تو یہ بات اس کے دل میں جو ہے وہ گھر کر گئی، وہ اس کو لائن سے اتار دیا اس کو۔ تو اس نے کیا کیا، صبح اس نے ایک ممبر لگوایا، ممبر لگوا کے اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا جی وہ وقت آ گیا ہے جو میں آپ سے ایک بات چھپائی ہوئی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو عرصہ دراز سے آپ کا مالک بنا جو بیٹھا ہوں نا، میں بنی آدم اگر ہوتا تو جیسے پہلے لوگ مر جاتے ہیں میں بھی مر جاتا، لیکن مجھے موت نہیں آنی، میں تو معبود ہوں تمہارا، تم میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو، تو میں تمہارا خدا ہوں۔ اب ہوا یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ اس بادشاہ کو متنبہ کر دیں، کہہ دیں کہ میں نے اسے بادشاہی اس لیے دے رکھی تھی کہ اس کا دل میری طرف مائل تھا، میری اطاعت سے لبریز تھا۔ ابھی قلوب کی بات ہو رہی ہے، دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا دل میری اطاعت کے لیے لبریز تھا۔ جب تک اس کا دل میری اطاعت کے لیے لبریز رہا میں نے اس کو حکومت دی رکھی۔ اب اس کو اعلان کر دو، کہہ دو کہ اب اس نے میری اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے، اب اس سے بادشاہی چھینی جاتی ہے اور اس کے اوپر بخت نصر بادشاہ جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور ویسے ہی ہوا، تو اس کے اوپر بخت نصر بادشاہ جو تھا وہ مسلط ہو گیا اور پھر اس کی حکومت جو ہے وہ جاتی رہی۔ پتہ یہ چلا جب تک دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حکومتیں بھی عطا فرماتا ہے، اپنی اطاعت بھی عطا فرماتا ہے، جب تک اس کے دل جو ہے مالک کی طرف جھکے رہیں۔ اور خلاصہ کلام یہاں پہ ہم بیان کرتے ہیں کچھ اس طرح کہ اس کو ایسے کہہ لیں کہ حق تعالیٰ نے جب میثاق کے دن، اس وعدے کے دن الست بربکم کے اعلان کے وقت انسان کو ذروں کی شکل میں ظاہر فرما کر اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھر ان ذروں کو دلوں میں اور دلوں کو جسموں میں اور جسموں کو دنیا میں امانت کے طور پر لکھا، اور یہ ذرے تا وقت ولادت دلوں میں پوشیدہ رہے، جن کے ذریعے دل کو عالم الغیب نظر آتا رہا، دلوں میں عالم الغیب نظر آتا رہا جب تک وہ اس کی اطاعت میں دل دھڑکتے رہے، اور وہاں کی آوازیں بھی محسوس کرتے تھے۔ جیسے انسان کہتا نہیں مجھے آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میرے سامنے ہے، حور و غلمان مجھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں رکھی تھیں۔ اور اس لیے روایت بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا اس کو مجوسی بنا دیں، اور جب ہوش سنبھال کر انسان بری صحبتوں میں آ گیا تو یہ چیزیں اس سے پوشیدہ ہو گئیں، یہ اسرار و رموز اس کے دل میں آنا بند ہو گئی، یہاں تک کہ اب کھلنے کے قابل نہ رہے۔ اسی حالت میں اس آیہ کریمہ میں جو بیان ہے وہ
یہ ہے کہ اب جب ان کے قلوب جو ہیں اطاعت خداوندی سے پھر گئے، اب ان کے پاس بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے۔ جیسے لوگ کافر لوگ ہیں، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، اب ان کے پاس بصارت ہے، دیکھتے تو ہیں لیکن اب ان کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں آخر میں اس کو کلوز کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابوبکر صدیق بھی دیکھا، جناب عمر پاک نے دیکھا، حضرت عثمان غنی نے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی دیکھا، اور وہ ایمان لے کے آئے۔ اب دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا تھا، تو بات یہ ہے ان کے پاس صرف بصارت تھی، بصیرت نہ تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، جبکہ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، ان میں باطنی صفتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہر لگنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے بھی اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا، سورہ اعراف میں ہے کہ اے محبوب وہ دیکھتے تو ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وجود ہے ہمارے سامنے لیکن ان کے کمالات کیا ہیں وجود کے، وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پہ دل میں اور کانوں پہ، آنکھوں پہ مہر لگنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر اسرار خدابندی کے راز جو ہے چھپ جاتے ہیں۔ تو صوفیہ کرام اس لیے کہتے ہیں کہ ان رازوں کو کھولنے کے لیے، ان رازوں کو عیاں کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اسرار و رموز کو جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیہ کرام کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔